لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج تیسرا باب ہے باب الغسل بالصاع ونحوه، ایک صاع یا اس کے قریب قریب پانی کی مقدار سے غسل کرنا۔ اچھا، اس حوالے سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں پہلے، غسل کرنے کا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے، پہلے وضو کر لیا جائے یا پاؤں نہ دھوئے جائیں اور وضو کے باقی کام کرنے کے بعد جسم پر پانی بہایا جائے، اور مزید آگے آئے گا پہلے دائیں حصے پر بہائیں پھر بائیں حصے پر بہائیں، اور اس کے بعد آخر کے اندر جو ہے وہ پاؤں دھو لیں، یا پہلے مکمل وضو کر کے پھر اپنے جسم پر پانی بہا لیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس کو یعنی غسل کرنے کے طریقہ کار کو علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو نام دیتے ہیں صفت اجزاء، ایسا غسل کرنا کہ جو غسل کر لیا تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کا جو نیکی کا جو عمل ہے وہ ہائی لیول کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کا غسل ہو گیا۔ اور ایک ہے کہ آپ ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو غسل کو اس کے مکمل جو سنت طریقے ہیں اس کے مطابق ادا کر کے آپ اجر و ثواب کماتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے غسل کرنے کا وضو کرنے کے ساتھ اور نہانا اس کے بعد، یہ ہائی لیول کا طریقہ ہے، یعنی جب کوئی یہ کرے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ہے۔ اچھا، لیکن کیا اس کا کوئی منیمم کوئی اس کی کوئی حد بھی ہے، کوئی اس کی لمٹ بھی ہے غسل کرنے کی؟ تو علماء کہتے ہیں ہاں بالکل، اس کی منیمم لمٹ یہ ہے کہ آپ نیت کریں، آپ نے نیت کی ہو اور غسل کرنے کی اور پاکیزگی اختیار کرنے کی، اور اس کے بعد آپ نہا لیں، چاہے نہر کے اندر کوئی چھلانگ مار کے نہا لے، شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نہا لے، آج کل شاور ہے، ہم نیت کرتے ہیں شاور چلایا، اس کے بعد جو ہے منہ ہاتھ دھویا اور پورا جسم پہ پانی بہایا اور سارا جسم گیلا ہو جاتا ہے، سارے جسم پہ پانی بہہ جاتا ہے اور پھر ہم باہر آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی غسل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غسل نہیں ہوتا۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ منیمم جو لیول ہے وہ کیا ہے اور ہائیسٹ لیول کیا ہے عبادت کا۔ تو اس کی جو یعنی کم از کم جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو، ٹھیک ہے، غسل کرنے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی شاور کھول کے نہا لیتا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے صابن لگایا نہیں لگایا، اس نے سارے جسم پہ اپنے پانی بہا لیا، اس کا غسل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا غسل اس کو کافی ہے۔ اور اگر وہ وضو کرے گا اور پورے طریقے سے کرے گا تو اس صورت میں اس کا وضو کامل جو ہے وضو غسل کہلائے گا، غسل کا اعلیٰ درجہ اس نے مکمل کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذکر ہوئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی سے وضو کرتے تھے۔ ہاں، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنے ہی پانی میں وضو کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسراف کو ناپسند کیا ہے، اتنا پانی نے نہ بہائیں کہ وہ اسراف کے اندر داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پانی میں وضو کیا اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ابو سلمہ ہیں، کہتے ہیں میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت عائشہ کے بھائی، اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں، یہ ان کے بھانجے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں۔ وہ ان کے پاس آئے، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے بھائی نے ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں۔
فدعت بإناء نحو من صاع، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں 1 صاع پانی تھا، اور اس سے انہوں نے غسل کیا. فاغتسلت وافاضت على رأسها وبیننا وبینها حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا، تو انہوں نے اس پانی کو اپنے سر پر بہایا. یہ جو روایت ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 1 صاع پانی سے وضو کرتے تھے، اور 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں، اور 1 مد جو آدمی کے 2 چلو ہیں نا، تقریباً اس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، درمیانے درجے، چھوٹے ہاتھ نہیں نہ بہت بڑے ہاتھ، درمیانے ہاتھ میں جو پانی آتا ہے وہ 1 مد ہوتا ہے. تو آپ 4 مد سے بھی غسل کر لیتے تھے. ایک وجہ تو یہ، اس زمانے میں ویسے بھی پانی کی جو ہے بہت زیادہ قلت تھی، پانی کو استعمال بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا تھا. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے وہ ترغیب بھی دی، تلقین بھی کی کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اگر کہیں پر پانی کی کمی ہو جائے تو وہ کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. تو غسل کے لیے جسم کے پر پانی کا بہنا شرط نہیں ہے کہ پانی بہ بہ کے نیچے گر رہا ہو. پانی اگر جسم کے اوپر لگ گیا ہے، گیلا ہو گیا جسم، تو بس انسان غسل کافی ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ سارا جسم گیلا ہو جائے، کوئی ایسا حصہ نہ ہو کہ جو خشک ہو. خاص کر کے سردیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، جن گھروں میں گیزر نہیں ہے تو وہاں پر خصوصاً عورتوں کا تو بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا، اور بعض میرے جیسے سست بندوں کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ جو ہے پانی کی، ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوں. تو اس صورت کے اندر پانی کو اگر نہ بھی بہائیں تو پانی جو ہے اپنے جسم کے اوپر گیلا کر لیں پانی کے ذریعے. کم از کم 1 صاع، یعنی 1 صاع کے اندر جو ہے وہ 4 چلو پانی آ جائے گا. تو 1 صاع سے وہ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا 4 چلو سے پورا ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو تو عادت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو طریقہ آتا تھا. اب ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا، ہم تو عادی ہیں شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے یا بالٹی سے نہانے کے. تو اس لیے یہ شرط اپنی جگہ پر قائم رہے گی کہ پورے جسم کا ہر حصہ گیلا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس اب میں نے 4 چلو بہا لیے اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ، اب گیلا ہوا ہے یا خشک ہوا ہے بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو پانی کو پانی کا جسم کے ہر حصے میں پہنچنا ضروری ہے. اور اگر پانی بہے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ پانی جسم کے اوپر بہے، کہ صرف نہ کہ صرف اس کو گیلا کیا جائے. اگر کوئی بہاتا ہے تو وہ زیادہ اعلیٰ کام کرتا ہے. تو یہ ایک منیمم مقدار ہے. اس حدیث کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بعض بے علم لوگ حدیث کا انکار کرنے والے. کہ دیکھیں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی کے سامنے وہ انہوں نے غسل کیا بھانجے کے سامنے. اس کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا. اور امام بخاری کی فقاہت پر ہم قربان جائیں کہ امام بخاری اس کو لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کو پانی کی مقدار کے بتانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، پانی کی مقدار کو بتانے کے لیے لائے ہیں. تو وہ جو مقدار ہے وہ کیا، ایک برتن انہوں نے جو منگوایا، اسی حدیث کے اندر لفظ ہے فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوٍ مِّن صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ. تو وہ اسی سے ہی مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ 1 صاع انہوں نے برتن میں منگوایا اور انہوں نے کر کے دکھایا. البتہ بعض روایات میں اسی حدیث سے متعلق آتا ہے صحیح مسلم میں کہ ان کا جو سر تھا وہ ہمیں نہ دکھائی دے رہا تھا، پردہ اس طرح سے تھا کہ سر ان کو نظر آ رہا تھا. تو عورت کا سر جو ہے محرم رشتہ داروں کے لیے وہ پردہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ بھائی کے سامنے جو ہے نا وہ سر پہ ہر ٹائم دوپٹہ ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ نہ بھی ہو اور
سر عورت کا کے بال کھلے ہوئے بھی ہوں تو بھی جو ہے یہ جو ہے حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ انہیں دکھائی دے رہا تھا، اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر ان کو پانی ڈال کے دکھایا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہ بتانا تھا کہ انہوں نے کیوں پریکٹیکل ایسا کیا، کیونکہ پریکٹیکل کرنے سے شکوک و شبہات بالکل ختم ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً جو ہے نا وہ اتنے تھوڑے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے جس میں اس حوالے سے مزید وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اپنے وہ اور ان کے والد گرامی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھے، اور ان کے ہاں اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت جابر سے غسل کے متعلق سوال کیا، ٹھیک ہے، تو حضرت جابر نے فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فقال یکفیک صاع، تمہیں ایک صاع پانی کافی ہے۔ فقال رجل، تو اس آدمی نے کہا ما یکفینی، مجھے یہ تو کافی نہیں ہے، مجھے تو کافی نہیں لگ رہا ہے، تو بہت تھوڑا پانی ہے۔ فقال جابر، حضرت جابر نے فرمایا کان یکفی من هو اوفا منک شعرا، تو یہ پانی جو تھا نا اس ذات کو کافی تھا کہ جن کے بال تم سے زیادہ تھے، وخیر منک، اور وہ تقوی میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ ثم امنا فی الثوب، پھر انہوں نے ہم ایک کپڑے کے اندر ہماری امامت کروائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی حضرت عائشہ نے یہ جو اصل پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی کہ ایک ساتھ تو کافی نہیں ہے، ساتھ اس سے تو غسل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے اور اپنے بھائی کو کر کے دکھایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے ایک ساتھ سے غسل کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کا رضی اللہ عنہما، ان کا تلقین کرنا اور سمجھانا کہ یہ تو جو تم سے زیادہ تقوی والی ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ان کے لیے کافی تھا تمہارے لیے بھی یہ کافی ہے۔ تو کافی ہونا ایک اور بات ہے، اور زیادہ استعمال کر لینا ایک اور بات ہے۔ تو کافی ہونا جو ہے وہ جو ہے یعنی ایک منیمم لمٹ ہے جو بتائی گئی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اور سارے جسم کے اندر جو ہے وہ پانی سارے جسم پہ کو گیلا ضرور کرے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب حدیث میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام کو کافی تھا اور آپ کو طریقہ ہی نہ آئے، آپ پانی ویسے ہی اس کو ادھر ادھر ضائع کر دیں، کیونکہ وہ ایک خاص زمانہ تھا جس میں مشکیزوں سے پانی لیا جاتا تھا، یا مطلب ہے کہ ڈول میں ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک خاص انداز تھا۔ اب چونکہ ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، اس لیے اس حدیث کو مجبوری کے وقت میں انسان ضرور اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ پورے جسم کے ہر حصے کے اندر پانی پہنچنا چاہیے، اس کو گیلا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسلان من اناء واحد، وہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی انا سے جو ہے وہ غسل کر لیا کرتے تھے، ایک ہی برتن کے اندر وہ غسل کر لیتے تھے۔ اور امام بخاری نے کہا کہ امام ابن عیینہ آخر عمر میں عن ابن عباس عن میمونہ تھا کہنے لگے تھے، یعنی یہ سند کے اندر جو ہے ان کو جو ہے یعنی پہلے ابن عیینہ، پیچھے جو ہے جو سند ہے اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، حدثنا ابن عیینہ عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس۔ ابن عیینہ عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور بعد میں ابن عیینہ جو ہیں وہ عمر سے روایت کرتے تھے، اور عمر کے بعد پھر
جو جابر بن زید ہیں ان کو گرا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے بھول کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ آخری عمر کے اندر اس طرح بھولنے لگ گئے۔ تو امام بخاری نے اور محدثین نے یعنی یہ اصول باندھا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے بھولنے لگ جائے تو اس صورت کے اندر ہم اس کی جو وہ اس وقت کی روایات کو لیں گے کہ جس وقت میں وہ بھولتے نہیں تھے، تو بعد کی روایات کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اصول ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے یعنی یہ جو روایت اوپر لی ہے وہ ان کی وہ روایت ہے جس میں وہ بھولے نہیں ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے روایت ہے۔ اس سے اگلا باب ہے باب من افاض على رأسه ثلاثا، جو اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی کو بہاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی کو بہاتا ہے اس کا جو بیان ہے۔ حضرت اس کے راوی ہیں جبیر بن مطعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فافیض على رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما، کہ میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے اپنے سر پر پانی کو بہایا۔ تو یہ بھی غسل کی سنتوں میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی کو بہائے۔ اسی طرح سے اسی باب میں جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر جو ہے وہ 3 بار پانی بہایا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی رأسہ ثلاثا۔ تو اسی حدیث کے حوالے سے ایک مزید وضاحت آتی ہے کہ جب جابر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بنو حاتم قبیلے کا ایک آدمی کہنے لگا کہ میرے سر کے بال تو بہت گھنے ہیں۔ حضرت جابر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ تھے اور عمدہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے سر پر 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی بہایا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ سر پر 3 مرتبہ آپ پانی ڈالیں اگر آپ ڈول سے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ڈالنا جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ اب چونکہ شاور ہے تو شاور کا ایک الگ نظام ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اگر شاور کے نیچے کھڑے ہیں تو اس میں پھر یہ حساب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی بالٹی سے نہا رہا ہے اس صورت میں وہ یہ سنت کو پہ عمل کر کے اجر لے سکتا ہے کہ وہ سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائے، باقی پانی وہ اپنے باقی جسم کے اوپر بہائے۔ اس کے بعد اگلی روایت میں حضرت ابو جعفر ہی فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا زاد آئے تھے اور انہوں نے یہ اشارہ کیا حسن بن محمد بن حنفیہ ان کی طرف، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کیف کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت کا جو غسل ہے وہ کیسا ہے؟ فقلت، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے اور انہیں اپنے سر پر بہاتے اور پھر اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے۔ فقال علی الحسن، تو حسن کہنے لگے، وہ جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا انی رجل کثیر الشعر، کہ میں ایسا آدمی ہوں جس کے بال زیادہ ہیں۔ فقلت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منك شعرا،
میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بالوں والے تھے، تو انہوں نے سر پہ 3 مرتبہ ڈالا ہے، تو اس صورت میں تمہیں بھی اپنے سر پر 3 مرتبہ ڈالنا کافی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا کیسا تعلق تھا، کیسی ان کی محبت تھی، اور کس طریقے سے وہ دین کی ایک ایک بات کو محفوظ کرتے تھے، دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ یہ دین کو محفوظ کرنا، دین کو بیان کرنا، حدیث کو سیکھنا، احکام کو سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، انداز کو سیکھنا بڑے ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ اور اس کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ ان پر فخر کرتا ہے اور ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں ان مسلمانوں کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے کی ہمت دے، ان مظلوموں کا ساتھ دینے کی ہمت دے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ اللہ یہود و نصارہ کو، تمام ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی سازشوں کو، ان کے حملوں کو ان پر پلٹائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔